والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال في موضع آخر: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آج کے خطبے میں عشق رسول کے موضوع پر گفتگو ہوگی. ہم نے جو پہلی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ بتلایا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اور تمام مراحلوں میں آئیڈیل نمونے عمل اور مثالی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کسی بھی میدان میں، تجارت کے میدان میں، حکمرانی کے شعبے میں، عدالت کے شعبے میں، کوئی مزدور ہے مزدوری کے میدان میں، کوئی شوہر ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، زندگی میں جس منزل پر انسان ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو نمونہ اور مثال مل جاتی ہے. غریب ہے تو بھی مثال ملے گی، بہت بڑا سلطان، حاکم، فوجی، سپہ سالار ہے تو بھی مثال نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. اس لیے مسلمانوں کو کسی دوسری ذات اور کسی دوسری ہستی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کسی بھی معاملے میں، فیشن کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، کھان پین کے معاملے میں نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں آتی ہے، ہمارے سامنے دوسرے لوگوں کی زندگیاں، دوسرے لوگوں کے ایکٹیویٹیز، ان کے اعمال آتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو پرانی پیڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، جو نئی پیڑھی آ رہی ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنا آئیڈیل، اپنا آدرش، اپنے نمونے عمل بنائے ہوئے ہے. دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے جیسا بال، ان کے جیسا کپڑا، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسا چلنا اٹھنا پھرنا، ساری چیزیں اختیار کر رہی ہیں. مطلب یہ دوسرے لوگ کتنی ناسمجھی کے لباس پہنے، کتنے نادانی کے ہیئر اسٹائل ان کے ہیں، جب ان کو ہماری جنریشن، نئی جنریشن اپنا آئیڈیا بنا لیے ہے تو اسی طرح سے لباس سب کچھ اختیار کرتی ہے. اب بال اگر آنکھ پہ لٹک رہے کتنا خراب لگتا ہے، سر پہ ادھر ادھر چوراہا بنا دو بال کاٹ کے کتنا برا لگتا ہے. لیکن جب دوسروں کو آئیڈیل بنا لیا تو بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے. پینٹ کپڑا پھٹا ہوا بدتہذیبی سمجھی جاتی ہے. لیکن لڑکوں کی بات ہے، لڑکیوں کو بھی دیکھو، پھٹا ہوا پینٹ پہنتی ہیں. کیوں؟ اس لیے ان کا ایک آئیڈیل کسی نے پہنا، ناچنے گانے والے دنیا میں پہنا تو اپنے آئیڈیل کو دیکھ کر کے پھٹا کپڑا پہننا فخر کی چیز بن گئی. مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ کائنات میں کسی کی طرف نہ دیکھیں، رہن سہن، شب و روز، رات و دن، ہر معاملے میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. ابھی دیکھو کپڑے بہت اچھے سے آنے لگے اور پھٹا
कभी पहनते ही नहीं, पेबंद लगा हुआ कपड़ा दिखने में नहीं आता। अगर मजबूरी है, तंगी है, पेबंद लगा कपड़ा पहनना बुराई नहीं है, फख्र की बात है, लेकिन हम नहीं पहनते। घर में बच्चे झगड़ा करते हैं कि हमारा कपड़ा फट गया, पेबंद लगा नहीं पहने। वही बच्चे नया खरीद के पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि उनका आइडियल वैसा बन गया, फुल पैसा नए कपड़े का पैसा दे करके लाके हम पेबंद लगा कपड़ा पहनते हैं। सोच बदल गई, रुख बदल गया, आइडियल किसी दूसरे को बना लिया। आइडियल किसी दूसरे को बनाने के बाद ये नहीं कि तहजीबी तौर पर रहन सहन में तब्दीली आती है, बराह रास्त ईमान की जड़ें कमजोर हो जाती है, इंसान के ईमान पर इन चीजों से चोट पहुंचती है। इसलिए हर मुसलमान हर हाल में हमेशा इस बात की फिक्र करता है कि जिंदगी के तमाम मामलात में हम खातमुन नबीयीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे। आपने गम के मौके पर क्या किया, खुशी के मौके पर क्या किया, मजदूरों के साथ कैसा मामला किया, बेवाओं के साथ कैसा मामला किया, जालिमों के साथ कैसा मामला किया, मजलूमों के साथ कैसा मामला किया, मुसाफिरों के साथ कैसा मामला किया, औरतों बच्चों के साथ कैसा मामला किया। तमाम मौकों पर हम ताकत में हैं, हमारे नीचे मजदूर है, जुल्म नहीं करेंगे। हम देखेंगे अल्लाह के नबी ने क्या किया। हम बाप हैं, बेटे के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। हम शौहर हैं, बीवी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। हम भाई हैं, बाप हैं, बेटी के साथ बहन के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। सारी मीरास खा लें, बेटी को जहेज देकर रवाना कर दें, नहीं। हम देखेंगे, तमाम मौकों पर देखेंगे, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर हम जिंदगी के तमाम मौकों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को, आपके अमाल को, आपकी सुन्नतों को नहीं देखते हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि हमारा ईमान कमजोर पड़ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपकी आज़मत, आपका इकराम इसलिए भी जरूरी है कि आपकी पूरी इंसानियत पर एहसानात है। सिर्फ हम पर नहीं, मुसलमानों पर नहीं, पूरी इंसानियत पर, पूरी कायनात पर एहसानात है। पहले ये मैं बात बता दूं कि पूरी इंसानियत पर किस किस तरह से एहसानात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, आप सल्लल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए आपको अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा है। एक होती है नेमत, एक होता है रहमत। नेमत दिखने वाली चीजें, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, दूसरी सहूलियात, गाड़ियां, ये नेमतें हैं। जब बच्चे पैदा होते लड़का, तो लड़का नेमत होता है। इसके मुकाबले में रहमत, रहमत ये दिखने वाली चीज नहीं होती है। रहमत ऐसी चीज होती है कि हर तरह की खैर भलाई आपको हासिल होगी, इज्जत हासिल होगी, लोगों के दिलों में आपकी आज़मत होगी, लोग आपका इकराम करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपके साथ बड़ी कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी, आपकी मुसीबतें दूर होती रहेंगी। ये रहमत होती है। नजर आने वाली चीज नहीं, रूहानी तौर पर अल्लाह की, न दिखने वाले जराए से अल्लाह की मदद आपको हासिल होती है। ये बहुत बड़ी बात है। न दिखने वाले जराए से जब अल्लाह की मदद आएगी तो दुनिया के बड़े से बड़े वसाइल, बड़े से बड़े असबाब फेल हो जाएंगे। इंसान सोच नहीं सकता कि कहां से अल्लाह ताला ने इनको फतेह अता की है, कहां से अल्लाह ने इनको इज्जत अता की है। मसलन रहमत, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल लो। खुद कहते हैं कि बकरियां चराता था, बकरियों की गिनती भूल जाया करता था, यानी बकरियों पर भी कंट्रोल की सलाहियत नहीं थी। लेकिन जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनकी तरफ रहमत मुतवज्जह होती है। बकरियां गैर अक्लमंद मखलूक हैं, इंसान अक्लमंद मखलूक है, और इस्लाम ने तो आजादी दे दी। बूढ़ा बच्चा जवान मजदूर सबको हुकूमत और जिम्मेदारों की गलतियों कोताहियों पर एतराज का हक होगा, और ये नहीं तन्हाई में सरेआम रोक सकते। इतना ज्यादा सेंसिटिव माहौल में हुकूमत कर रहे हैं, दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत करने लगे। इसको कहते हैं रहमत। कहां से मदद आ रही है, कहां से रास्ते खुल रहे हैं,
یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو پوری کائنات کے سکون، علوم کی ترقی، چیزوں کی ایجادات، سماج یونائٹڈ ہوگا، کمیونیکیشن ہوگا، روابط ہوں گے، ترقی ہوگی، تجارت آگے بڑھے گی، بہت سی ایجادات سامنے آئیں گی، یہ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تک علوم ایجادات اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ کے بعد علوم کا ایک طوفان، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ تو یہ رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا مسلمانوں نے، ان کو جو تعلیم کی ہدایتیں دی گئیں کہ انسانوں کے فائدہ کے لیے تم کام کرو، انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے نہیں۔ اس کی نتیجے میں مسلمانوں نے 1001 چیزیں اور بھی، لیکن 1001 چیزیں ایسی ایجاد کی کہ آج کے اس دور میں بھی پوری دنیا میں پوری انسانیت انہیں استعمال کر رہی ہے۔ 1001 انوینشن آف مسلم ہیریٹیج، ایک کتاب بھی اسی نام سے، آپ دیکھیے پوری دنیا میں تمام انسان مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، خاتم النبیین کے باغی ہیں، انہوں نے بھی چیزوں کا ایجاد کیا، لیکن ہیروشیما کو تباہ کرنے کے لیے، جاپان کو ویرانے میں بدلنے کے لیے، ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے چیزیں ایجاد کی۔ لیکن مسلمانوں نے ایسی تباہ کن چیزیں نہیں ایجاد کی، بلکہ انسانوں کے فائدے کی چیزیں ایجاد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی برکت، آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہ تو مادی دکھنے والی چیزیں ہیں، آج بھی جو لوگ استعمال کرتے چیزیں 1001 چیزیں مسلمانوں کی لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کو حوصلہ توڑنے کے لیے کہتے کہ مسلمان کچھ نہیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے ٹاپ یونیورسٹیوں میں جو نام آتا ہے، جامعہ ملیہ مسلم ادارے کا نام آتا ہے، علماء نے اس کو قائم کیا تھا۔ پوری دنیا کی 3-4 یونیورسٹیوں میں ٹاپ میں آیا نام، اور کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھتے ہی نہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں گھس کر کے، لائبریریوں میں گھس کے مارا جاتا ہے، پھر بھی پڑھتے ہیں ہمارے بچے۔ یہ تو دوسروں کو جواب دے رہا، ہم کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ لاک ڈاؤن لگا تو ٹیچروں کی کتنی خبر تھی، اپنے بچوں کی کتنی خبر لے، بچوں کے ہاتھ موبائل تھما دیا، ٹیچر جا کر کے بیچارے کپڑے کی دکان کرنے لگے، کہیں کمپیوٹر کی دکان پہ بیٹھ گئے، کہیں جا کے بیٹھ کے ٹیچنگ چھوڑ دیا۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس کی ہم اور فکر کریں۔ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کس میں نام ہمارا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ہوا کہ یہ فتنے فساد بند ہو گئے۔ آپ سے پہلے امتوں پر ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، بندر سور اس سے چہرے بنا دیے جاتے تھے۔ آپ سے دعا فرمائی، اور تمام انسان، مسلمان غیر مسلم، سب کے لیے دعا ہے، ان کے چہرے اب مسخ نہیں ہوں گے، ان کو موت تک توبہ کا موقع مل گیا۔ یہ انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک جانوروں کو کاٹے چلے جا رہے تھے، جانوروں کے جسم کے حصے کو کاٹ دیتے، جانور زندہ رہتا تھا، کھاتا تھا، بلکتا تھا۔ ان تمام چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جانوروں کے ساتھ انصاف، ان کی پرورش، ان کی فکر کی تعلیم دی۔ جو آج بٹیلری والے اور دوسرے لوگ چلتے ہیں، غور کیا جائے تو اس میں اسلام کی تعلیمات، رحمت للعالمین کی تعلیمات کا اثر ہے۔ ہم نے ایک روایت تلاوت کی تھی، ایک مرتبہ ایک خاتون نے اپنے گھوڑے سواری گھوڑے گدھے کو گالی بک دی تھی۔ آپ نے اس کے پورے سامان کو ضبط کرنے کا حکم دیا تھا کہ جانور کو گالی نہیں بک سکتے ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک اونٹ بھوکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنا سر نیچے رکھ دیا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ سنو، تم اپنے اونٹ سے کام زیادہ لیتے شکایت کر رہا ہے، اس کے کھانے پینے کی فکر نہیں کرتے ہو، اس کا حق ہے اس کے کھانے پینے کی فکر کرو۔ یہ پوری انسانیت کے لیے تعلیم ہے کہ جانور کے ساتھ اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لو، اور اس کے ساتھ پوری طرح سے انسانی اور اخلاقی معاملہ کرو، کھانے پینے میں بھوکا نہ رہنے پائے۔ پھر ایک مثال دوسری تھی، ایک نمازی تھی، بہت پرہیزگار نیک خاتون تھی، اس کے گھر میں بلی بندھی ہوئی تھی، بلی کو بھوکا وقت چھوڑ دیا، بھوکی مر گئی۔ وہ
نیک خاتون پرہیزگار خاتون ہم نے اس کو دوزخ میں دیکھا. دوسری روایت اسی نے فرمایا ایک خاتون تھی جو بدنام تھی لیکن اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اور اس طرح پانی پلایا معلوم ہے آپ کو, کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گی. آپ نے فرمایا درخت لگاؤ, پانی کے سبیل لگاؤ, پانی کا انتظام کرو, اسے چرند پرند جانور پیئیں گے, وحشی جانور مطلب شیر بھیڑیں بھی پیئیں گے, اس کا تم کو ثواب ملے گا. بھیڑیں بھی انسان کو کھا جاتے ہیں لیکن نہیں, جانوروں کے ساتھ آپ کی رحمت کا معاملہ, آپ کی تعلیمات کا معاملہ ہے کہ پیاسا نہ رہنے پائے جانور. یہ درندہ ہے, وحشی ہے, آپ کا پانی اگر درندہ پیے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. تعلیم دی گئی, تلقین کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلمرو کے اندر دور خلافت میں دریائے نیل طغیانی پڑتی, سیلاب آ گیا. آپ نے حکم دے رکھا تھا کوئی بھی جان ضائع نہ ہونے پائے, سیلاب کی نظر نہ ہونے پائے. مکانات کو نقصان پہنچا چلے گا, املاک کو اموال کو نقصان پہنچا چلے گا, جان کو نقصان نہ پہنچنے پائے. قاصد گھوڑے سے آتے تھے, شام کو رات میں دیر میں پرچی لے کر پہنچا کہ طغیانی دریا کی بہت زیادہ تھی اور سینائیں لگی ہوئی تھی, فوج لگی ہوئی تھی ان کی حفاظت کے لیے, سرکشا کے لیے. سب کو بچا لیا گیا, کوئی بھی جان آپ کے حکم کے مطابق ضائع نہیں ہونے پایا. لیکن بہاؤ بہت تیز تھا اور کام کرنے والے لوگوں کا رخ انسانوں کی طرف تھا اور جانوروں کی بڑی مقدار کی طرف تھا. ایک کتے کو دیکھا گیا کہ اس طغیانی میں بہہ گیا, رات میں پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوری رات نہیں سو سکے. یہ انسانوں پر, جانوروں پر رسول اللہ کی رحمت, اسلام کی رحمت کی مثال دے رہا ہوں. یہ عمر اسلام لانے سے پہلے ٹھیکیدار تھے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر سکے, میں پیسہ دوں گا, اس کی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر کے دفن کر کے آ جاؤں گا. یہ عمر ان کی زندگی ایسی بدل جاتی ہے. جانوروں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے. دور بیٹھے ہوئے ہیں مصر میں, ہدایت دیتے کہ کوئی انسان ہمارے قلمروں کے اندر کوئی جان طوفان سے ضائع نہ ہونے پائے اور کوئی جان ضائع نہ ہونے پر حکومت کرتی تھی. انفارمیشن کو موصول ہوتی ہے, رات میں پوری رات نہیں سوئے کہ اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے. اللہ نے ہم کو حکومت دی تھی, ہمارا اقتدار تھا, اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے. ہماری حکومت میں, ہماری خلافت میں, ہمارے اقتدار, ہمارے قلمروں کے اندر ایک جانور سیلاب سے بہ گیا, ہم اس کو بچا نہ سکے, پوری رات سو نہ سکے. صبح مشورہ کرتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے, شورا کے لوگوں کو بلاتے ہیں. تو یہ جانوروں کے ساتھ اسلام کی رحمت اور رسول اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. یہ جانوروں کا معاملہ ہو گیا. عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا, دور مت جائیے. اور ابھی جو ہمارے ملک میں, ہمارے گھروں میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, یہ اسلام اور مسلمان کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہم نے اسلام کی چیز کو چھوڑ دیا, آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, دوسرے لوگوں کی چیزیں ہم نے لے, اور دوسرے جو اچھے بنے گھوم رہے ہیں انہوں نے ہماری چیزیں لے. بچیوں کو زندہ درگور کرنا قرآن نے بیان کیا, پوری تاریخ گواہ ہے, اسلامی تاریخ نہیں, غیروں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے, بچیوں کو دفن کرنے والے, ان کو قتل کرنے والے. عورتوں کا شمار نہیں تھا, عورتوں کو جانور سمجھا جاتا تھا. جس طرح سامان بٹتے تھے انسان کی موت کے بعد, اس طرح عورتیں بٹا کرتی تھی, حتیٰ کہ بیٹا اپنی ماں کو سامان اور جانور کے طور پر حصے میں لے کر کے اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا, اپنی باندھی بنا لیا کرتا تھا. آپ کے آنے کے بعد حالات بدل گئے. جو عورتیں اسلام پر عورتوں کے خلاف زبان درازی کیا کرتی ہیں, اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو ان کو یہ حق نہ حاصل ہوتا کہ منہ سے بول سکیں اور کچھ فریاد کر سکیں. لیکن اسلام نے ان کے حقوق دیے. عورتوں کے تعلق سے 18 رشتوں سے, کتنے 18 رشتوں سے وراثت میں اسلام کو حصہ دیتا ہے. 8-9 رشتے ایسے کہ ان میں ہر حال میں حصہ ملتا ہی ملتا ہے. اب ہم نہ دیں تو الگ بات, ہم اپنی بہن کا حصہ نہیں دیتے, اپنی بیٹی کا حصہ نہیں دیتے, اپنی بیوی کا حصہ نہیں دیتے. اللہ پر یقین, اللہ کی عدالت پر ایمان کے باوجود, تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ پر یقین نہیں ہے, جن کے ہم بھائی نہیں ہیں, جن سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے, جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں, جو اسلام کے خلاف ہیں, ہم کو رائٹس,
ہم کو حقوق کیسے دے دیں گے؟ سوچیے، بچوں کے سلسلے میں، مزدوروں کے سلسلے میں حقوق. وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں موٹی مثال دے دوں. مزدور ہم سمجھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. یہ مزدور کو بہت سرکشا حاصل ہے، بہت ہی حفاظت پروٹوکول ان کو حاصل ہے. جس دور کی مزدور کی بات، اس دور میں کوئی ان کو پروٹوکول حاصل نہیں تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے سنایا تھا، ایک چرواہا اس نے دیکھا خیمے لگے ہوئے ہیں، پھر بولا چلو ملیں گے، ملے. پھر وہ ایمان قبول کیا اور آپ نے فرمایا تمہارا خون ہمارا خون ہے، تمہارا مال حفاظت کے لیے جیسے اپنے مال کی فکر کرتے ہیں آپ کریں گے، تمہارے جان کی حفاظت کریں گے. اس طرح سے ایک صاحب آئے، مسافہ کیا، ان کا ہاتھ بہت سخت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ بہت سخت ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں پہاڑ کے پتھر توڑتا ہوں اور پتھر کی مزدوری مجھے حاصل ہوتی ہے، اس لیے میرے ہاتھ سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا. کتنے مبارک ہے وہ ہاتھ جس ہاتھ کو نبوت نے بوسہ دیا. اسلام نے مزدوروں کو یہ عظمت دی کہ سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ پرسن خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے مزدوروں کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کے پوری انسانیت کو بدلا دیا. یہ ہاتھ بہت مبارک، بہت ہی عظیم ہاتھ ہوا کرتے ہیں جو ہاتھ مزدوری کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کما کر کے روزی کھایا کرتے ہیں. پھر اس میں بدلایا القاسم بیدہ حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا کھاتا ہے وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا پیارا ہوا کرتا ہے. ہم ولی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم متقی پرہیزگار ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم حاجی سے افزوں سے لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. خاتم النبیین نے فرما دیا یہ مزدور چوراہا پر کھڑے ہوئے مزدور جو حلال روزی کھایا کرتے ہیں، چوری کا نہیں کھاتے ہیں، بےمانی کا نہیں کھاتے ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے ولی ہیں. یہ مزدوروں کے لیے اسلام نے عظمت دی ہے. خاتم النبیین کا مزدوروں کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تاریخ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے پیش کر دے جس نے اتنی قوت کے ساتھ تعلیم دی انسانوں کی کہ مزدوروں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ سب سے لاڈلا، سب سے پیارا، سب سے محبوب، سب سے پاکیزہ انسان اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے. ہم لوگوں کو سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ خبردار خبردار کسی مزدور کو تم حقیر مت سمجھنا. مزدور اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے. خاتم النبیین کی رحمت ہے یہ مزدوروں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ پچھلے ہفتے میں نے مثال دی تھی، وقت ختم ہو گیا لیکن میں مثال دے دیتا ہوں. ٹرین میں آ رہا تھا میں، اونچے خاندان کے دوسرے طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے کہ زمانہ بہت برا آ گیا. وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ زمانہ بہت برا آ گیا. کیا برا آ گیا؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے کنویں کے کنارے سے کوئی بھول گیا برادری کا نام لیا، چمار، بھیل، بھنگی، یہ نام لے نام اور لیا، گزر نہیں سکتے تھے اور ان کا الگ کنواں بنا ہوا تھا، خاص وقت میں پانی بھر سکتے تھے. آج حالات یہ کہ دکان کھول کے بیٹھ گئے، ان کی دکان سے ہم کو پانی پینا پڑتا ہے، ہم کو چائے پینا پڑتا ہے. کتنے خراب حالات آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے برے حالات. میں نے بتایا تھا مثال، یہ چمار بھنگی انسان ہے، ان سے بدتر حالت غلاموں کی ہوتی تھی. غلام کو رنگ میں الگ، زبان میں الگ، نسل میں الگ، کعبۃ اللہ کے چھت پہ چڑھا کر بتا دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان عظمت کے حقدار ہیں. اور دوسری میرا بچوں کی دیکھی ہے میں نے، ایک ہاتھ میں حضرت حسین تھے، ایک ہاتھ میں زید کے بیٹے اسامہ، غلام کے بیٹے اسامہ خاتم النبیین کی گود میں تھے. پوری انسانیت کو تعلیم دی گئی. بچے عظیم ہوتے ہیں، بچے ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں، بچے محترم ہوتے ہیں. اور کسی بھی خاندان کا بچہ ہو، کسی ماں کی گود کا بچہ ہو، کسی غریب کا بچہ ہو، اس کو قابل احترام ہوتا ہے. یہ رسول اللہ کا عمل آپ کی تعلیم ہے. ہم اور اب دیکھیں زندگی کا جائزہ لیں. کسی کمزور برادری کے یہاں ہم جاتے ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیتے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا سنت کو، ہم نے چھوڑ دیا رسول اللہ کے طریقے کو، تو دنیا اعتراض کر رہی ہے.